نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا و مأوانا محمد و بارک وسلم۔ حضرات گرامی سامعین و ناظرین، اولاد کے حقوق پر بات ہو رہی تھی، آج بھی اسی سلسلہ کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہوں تو ان کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے ان کا نکاح کر دیں۔ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے کوئی دیندار اور بااخلاق شوہر، اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے اطاعت گزار صابرہ شاکرہ بیوی کا انتخاب کریں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر اپنے بچوں کے نکاح کر دو، اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام آئے، اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام آئے جس کا دین اور اخلاق تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے تو اس سے اپنے بچوں کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد جو ہے وہ برپا ہوگا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کریں۔ اگر بر وقت شادی ہو جائے، اگر شادی ہو جائے تو آپ کے بچوں کے لیے، معاشرے کے لیے بہتر ہے، اور شادی میں بلا وجہ کی تاخیر دونوں کے لیے بری اور کئی قسم کی برائیوں کو جنم دیتی ہے، جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے اور بڑے فساد سے تعبیر فرمایا ہے۔ مالک کائنات جل شانہ مجدہ الکریم کا ارشاد پاک ہے، فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی والدین اور سرپرستوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی سعی و تدبیر کریں، رشتوں کی تلاش میں لگے رہیں، اور شرعی طور پر قابل قبول رشتہ مل جائے تو بلا وجہ تاخیر جو ہے وہ نہ کریں۔ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ غربت اور فقر سے ڈر کر نکاح میں تاخیر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا۔ جیسا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَأَمَرَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، آپ نے اسے نکاح کا حکم دیا، آپ نے نکاح کا حکم اس کو ارشاد فرما دیا کہ تم نکاح کرو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ رشتوں کا انتخاب دینداری اور صالحیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے، کتنی؟ 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے، نمبر 1 مال کی وجہ سے، نمبر 2 شرافت، خاندانی جو شرافت ہے اس کی وجہ سے، نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے بعد دینداری کی وجہ سے تم پر لازم ہے کہ دیندار اور با اخلاق عورت کا انتخاب کیا جائے۔ تم پر لازم ہے کہ دیندار
اور با اخلاق جو عورت ہے اس کا انتخاب کیا جائے۔ میں یہاں رشتوں کے انتخاب کے حوالے سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، ان میں آپ جان سکیں گے کہ ہمارے اسلاف رشتوں کا انتخاب کیسے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ رات کو گشت فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ ایک مکان کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے آپ وہاں پر اس مکان کے ساتھ جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ صبح کے جو ہے وہ پاؤ پھٹنے لگی، جھٹ پھٹنے لگی۔ اس جھٹ پھٹ کا وقت جب ہوا، اس گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی جو ہے وہ باتیں کر رہی تھیں۔ جس گھر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ، باتیں اس طرح کی ہو رہی تھیں کہ ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹا دودھ نکالنے کا ٹائم ہو گیا ہے، وقت ہو گیا، دودھ نکال لو۔ اور بیٹی دودھ نکالنے کا وقت ہو گیا ہے، بیٹی دودھ نکالنے کا وقت ہو گیا، دودھ نکال لو۔ اور ہاں، ساتھ میں دودھ میں تھوڑا پانی بھی ملا لینا تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے کہا اماں جان میں دودھ تو نکال لیتی ہوں، دودھ تو میں نکالوں گی لیکن دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی، دودھ تو نکال لوں گی لیکن اس میں پانی جو ہے وہ مکس کرنا میں نہیں کروں گی۔ اماں جان دودھ میں پانی تو ملا لوں، یہ بھی آپ کا حکم ہے، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں، لیکن وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیونکہ ان کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملانا۔ ماں کہنے لگی بیٹی امیر المومنین کا حکم ضرور ہے، مان لیا، لیکن وہ کہاں پانی ملاتے ہوئے تجھے اور مجھے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے جواب دیا اماں ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور یار آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم دودھ میں پانی اس طرح ڈال رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے دودھ کو نہلانا ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں حساب دینا پڑے گا۔ دودھ کی قیمت لیتے ہو، پانی ساتھ میں ڈالتے ہو اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہے ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہوئے، یہ گفتگو جو ہے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، جب گفتگو سنی تو کھڑے ہو گئے۔ آپ یہ گفتگو سن رہے تھے، آپ اس لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت خوش ہوئے، واپس اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے صبح کے وقت اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور وہ ہے بھی کماری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے گھر میں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے ان کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا، اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو ان میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام امیر المومنین عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عاصم نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے اس لڑکی اور اس کے اہل خانہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد اپنے بیٹے عاصم کا نکاح جو ہے اس لڑکی سے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے تقوی اور خوف خدا سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کی تھی۔ آگے چل کر اس فیصلے کی برکتوں کا ظہور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس فیصلے کی برکتوں کا ظہور کیا ہوا کہ ان کی نسل سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں خلیفۃ المسلمین بنے، اور انہوں نے خلافت راشدہ کے 60 سال بعد خلفائے راشدین کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کیا۔ اس لیے امت نے انہیں چھٹے خلیفہ کا جو ہے وہ لقب دیا۔ اور حضرات محترم، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد، حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ ایک مالک کے ہاں جو ہے وہ ایک باغ میں مالی تھے، مالی کا کام کرتے تھے، ملازم تھے وہاں پہ۔ تو اس جو ہے باغ اس کا مالک آتا ہے، تو مالک آ کر جو ہے وہ حکم دیتا ہے اپنے اس ملازم کو جس کا نام حضرت
مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو مالک جو ہے باغ کا مالک وہ حکم دیتا ہے کہ مجھے جو ہے انار کا جوس پلاؤ، انار کا جوس پلاؤ۔ تو کیا ہے کہ حضرت مبارک جو ہیں وہ جاتے ہیں، جا کر انار توڑتے ہیں، انار کے دانوں کو توڑ کر ان کو نچوڑ کر ان کا جوس نکالتے ہیں، نکال کر اپنے مالک کو لا کر وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب پینے لگتے ہیں تو وہ جوس جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، واپس کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں مالک کہتا ہے کہ جاؤ ایک اور لے کے آؤ، یہ کھٹا ہے۔ دوسرا لے کے آتے ہیں، دوسرے بوٹے سے توڑ کر لے آتے ہیں، تو اس کو بھی اسی طرح نچوڑ کے جوس لے آتے ہیں، تو پھر انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ بھی کھٹا ہے اور لے کے آؤ۔ تیسرے بوٹے کے جو ہیں وہ انار توڑے جاتے ہیں، انار توڑ کر لے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی کھٹا ہوتا ہے۔ تو مالک کہتا ہے حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ تجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس باغ میں کام کرتے ہوئے، کئی سالوں گزر گئے، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا، ابھی تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ باغ کا کون سا بوٹا میٹھا ہے، کون سے بوٹے کا پھل میٹھا ہے، کون سا کہاں پہ واقع ہے، کون سا کہاں پہ۔ تو حضرت مالک جو ہیں، حضرت مبارک جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جواب میں دیتے ہیں جناب آپ نے مجھے اس باغ میں سے کھانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں، اس باغ میں کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی، نہ میں نے کسی بوٹے سے آج تک کوئی دانہ توڑ کر کھایا، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ جب میں نے کھایا ہی نہیں ہے تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میٹھا کون سا بوٹا ہے، کون سے بوٹے کا پھل میٹھا ہے، کون سے بوٹے کا پھل جو ہے وہ کھٹا ہے، ترش ہے، جیسا بھی ہے۔ تو اس بات کو دیکھ کر حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کو دیکھ کر سن کر مالک کے باغ جو ہے وہ بہت خوش ہوا۔ باغ کے مالک نے یہ تقوی اور پرہیزگاری دیکھی تو بہت خوش ہوا، اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت مبارک سے جو ہے وہ کر دی، جن کی پشت سے محدث زماں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ تو گرامی قدر یہ ہے بات بچوں کے رشتوں کی جو ہے تلاش کرنا، بچوں کے رشتوں کا انتخاب کرنا، تو سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کے سٹیٹس کے مطابق کوئی چیز رشتہ ہو، یا میری بیٹی کے سٹیٹس کے مطابق رشتہ ہو۔ گرامی قدر دینداری ہونی چاہیے، تقوی پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ نکاح کی برکت سے مال کے کائنات ان کو رنگ لگا دیتا ہے، مال کے کائنات نکاح کی برکت سے ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے، رزق کی فراوانی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں، اللہ کے فرمان پر عمل کریں، اور اپنی جو ہے اولادوں کے اچھے رشتے بنائیں، ان کے لیے نیک، اپنی اولادوں کے لیے نیک، دیندار، امانت دار، تقوی دار جو ہے پرہیزگار رشتوں کی تلاش کریں۔ اور جلد از جلد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، آپ کے دنیا سے رخصت فرمانے کے آخری دن ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں بیٹی جوانہ ہو جائے، اے علی میری یہ نصیحت یاد رکھ اور میری امت تک پہنچانا اب تیرا کام ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، اے علی گھر میں بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، گھر میں بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین مرحومین کے ایصال ثواب، جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔